بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو 21ویں روزے میں 5 وقت کی نمازوں کے بعد پڑھنے کے وظائف بتاؤں گا، جس کے پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کا اول حصہ رحمت یعنی حق تعالیٰ شانوں کے انعام متوجہ ہوتا ہے، اور یہ رحمت عام سب مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو لوگ اس کا شکر ادا کرتے ہیں ان کے لیے اس رحمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے درمیانی حصے سے معافرت شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ روزوں کا کچھ حصہ گزر چکا ہوتا ہے اور اس کا معاوضہ اکرام معافرت کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، اور آخری حصہ تو بالکل آگ سے خلاصی ہے ہی۔ آج میں آپ کو تیسرے عشرہ یعنی جہنم سے آزادی کی دعا بتاتا ہوں۔ 21ویں رمضان سے لے کر آخر رمضان تک روزانہ صبح و شام اس دعا کو پڑھیں۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم اجرنی من النار۔ ترجمہ: اے اللہ میری حفاظت کر دوزخ کی آگ سے۔ اسی طرح اپنے لیے معافرت مانگنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مختصر سی دعا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی۔ وہ دعا یہ ہے: ربی اغفر و ارحم و انت خیر الراحمین۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار مغفرت فرمائیے اور رحم فرمائیے، آپ سب سے بہتر رحم کرنے والے ہیں۔ یہ دعا اکثر چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ ایسی مبارک دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سکھا رہے ہیں کہ ان الفاظ سے معافی مانگو۔ اس دعا کو روزانہ رمضان المبارک میں پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ اس دعا کو یاد کر لیں اور صبح و شام پڑھتے رہیے، اور گھروں کی خواتین بھی گھروں کے کام کاج کے دوران بالخصوص سحری و افطاری کے وقت اس دعا کے پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ گھروں کی خیر میں بھی اضافہ ہوگا اور اللہ پاک ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیں گے۔ انشاءاللہ گھر کی ہر قسم کی پریشانی ختم ہوگی اور اللہ پاک ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ ویڈیو میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان المبارک کے حوالے سے ایک بہت ہی پیاری حدیث بتاؤں گا۔ روزے کی 5 وقت کی نمازوں کے بعد کے پڑھنے کے وظائف بھی، جن کے پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے وہ بھائی اور بہنیں جنہوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، پہلے وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور ہمارا 100K کا ٹارگیٹ بھی جلد سے جلد پورا ہو جائے۔ اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور کمنٹس میں یہ ضرور بتائیے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ تو چلیے ٹائم کو ضائع کیے بغیر اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان سبھی باتوں کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے۔ بہت سی روایت میں روزے دار کی دعا کا قبول ہونا وارد ہوا ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، مگر ہم لوگ اس وقت کھانے پر اس طرح گرتے ہیں کہ دعا مانگنے کی تو کہاں فرصت، خود افطار کی دعا بھی یاد نہیں رہتی۔ افطار کی مشہور دعا یہ ہے۔ ترجمہ: اے اللہ تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تجھی پر ایمان لایا ہوں، اور تجھی پر بھروسہ ہے، تیرے ہی رزق سے افطار کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو رمضان المبارک کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث بتاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی: ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی جس کو حق تعالیٰ شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا گو کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ درِ منشور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، جب رمضان آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نمازوں میں اضافہ ہو جاتا تھا، اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے اور خوف غالب ہو جاتا تھا۔ دوسری روایت فرماتی ہیں کہ رمضان کے ختم تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حق تعالیٰ شانہ رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرما دیتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادتوں کو چھوڑ دو اور روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہا کرو۔ بہت سی روایت سے رمضان کی دعا کا خصوصیت سے قبول ہونا معلوم ہوتا ہے، اور یہ بے تردد بات ہے کہ جب اللہ کا وعدہ ہے اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل کیا ہوا ہے تو اس کے پورا ہونے میں کچھ تردد نہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی بعض لوگ کسی غرض کے لیے دعا کرتے ہیں مگر وہ کام نہیں ہوتا، تو اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ دعا کے قبول ہونے کے معنی سمجھ لینا چاہیے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے بشرط یہ کہ قطع رحمی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے، حق تعالی شانوں کے ہاں سے 3 چیزوں میں سے اسے ایک چیز ضرور ملتی ہے، یا خود وہی چیز ملتی ہے جس کی دعا کی، یا اس کے بدلے میں کوئی برائی یا مصیبت اس سے ہٹا دی جاتی ہے، یا آخرت میں اسی قدر ثواب اس کے حصے میں لگا دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن حق تعالی شانوں بندے کو بلا کر ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کے قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا، تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی۔ وہ عرض کرے گا کہ مانگی تھی۔ اس پر ارشاد ہوگا کہ تو نے کوئی دعا ایسی نہیں کی جس کو میں نے قبول نہ کیا ہو، تو نے فلاں دعا مانگی تھی کہ فلاں تکلیف ہٹا دی جائے، میں نے اس کو دنیا میں پورا کر دیا تھا، اور فلاں غم کو دفع ہونے کے لیے دعا کی تھی، مگر اس کا اثر کچھ تجھے معلوم نہیں ہوا، میں نے اس کے بدلے میں فلاں اجر و ثواب تیرے لیے متعین کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو ہر دعا یاد کرائی جائے گی، اور اس کا دنیا میں پورا ہونا یا آخرت میں اس کا عوض بتلا دیا جائے گا۔ اس اجر و ثواب کی کثرت کو دیکھ کر وہ بندہ اس کی تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی دعا بھی پوری نہ ہوئی ہوتی کہ یہاں اس کا اس قدر اجر ہے۔ غرض دعا نہایت ہی اہم چیز ہے، اس کی طرف سے غفلت بڑے سو نقصان اور خسارے کی بات ہے، اور ظاہر ہے اگر قبول کے اثر نہ دیکھیں تو بددل نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی جانوں اور اولاد کو نیز مال اور خادموں کو بددعا نہ دیا کرو، مبادا اللہ کی کسی ایسے خاص وقت میں واقع ہو جائے جو قبولیت کا ہے۔ بالخصوص رمضان المبارک کا تمام مہینہ تو بہت ہی خاص وقت ہے، اس میں اہتمام سے بچنے کی کوشش ہی اشد ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ کو یاد کرنے والا شخص بخشا و بخشایا ہے، اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں رہتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے ترغیب میں نقل کیا ہے کہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے کہ اے خیر کی تلاش کرنے والے، متوجہ ہو اور آگے بڑھ، اور اے برائی کی طلبگار، پس آنکھیں کھول دیں۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کہ ہے کوئی معافرت کا چاہنے والا کہ اس کی معافرت کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے اس امت کے لیے کہ ہماری دعاؤں پہ فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے بہت ساری دعائیں مانگیں جو ہمارے دل میں ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اپنی ہر جائز مراد اللہ رب العزت کے حضور میں سجدے میں جا کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے مانگنے والے بن جائیں۔ اب میں آپ کو 21ویں روزے میں 5 وقت کی نمازوں کے بعد کے پڑھنے کے وظائف بتاتا ہوں، جن کے پڑھنے کے اللہ رب العزت نے بے شمار فائدے رکھے ہیں۔ بعد نماز فجر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام یا حافظو 300 مرتبہ پڑھیے۔ بعد نماز ظہر اللہ رب العزت کا بہت ہی پیارا نام یا ناصیرو 300 مرتبہ پڑھیں۔ بعد نماز عصر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام یا باسطو 300 مرتبہ پڑھیے۔ بعد نماز مغرب دعائے جمیلہ 300 مرتبہ پڑھیں، اور بعد نماز عشاء دعائے کرب و مصیبت 40 مرتبہ پڑھیں۔ وہ دعا اور اس کا ترجمہ یہ ہے: یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والے، اے کائنات کو تھامنے والے، تیری رحمت کے وسیلے سے تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام وظائف کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔